بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں متی رحمان۔ اور گزشتہ رات ایک بہت بری خبر آئی ہمارے پاس کہ سابق گورنر جو سندھ ہیں ان کی ایک ویڈیو آتی ہے، اور ویڈیو میں جو آواز ہے وہ آواز ایک تبدیل کی ہی آواز ہے۔ اس آواز کو تبدیل کیا گیا پریمیئر کے ذریعے، اور بتایا یہ جاتا ہے آواز میں کہ جس طرح سے یہ ویڈیو میں اپنا جو بھی پرسنل میٹنگز جو ہے وہ کر رہے ہیں لڑکیوں کے ساتھ۔ اب یہ خواتین کون ہیں، یہ خواتین کہاں کی ہیں، اور یہ سارا معاملہ جو تھا وہ کہاں پر ہوا، آج ہم اس ویڈیو میں یہی ڈسکس کریں گے کہ یہ کہانی کہاں سے شروع ہوئی اور یہاں تک پہنچنے میں کس کس کا کردار تھا، یہ خواتین جو ہیں وہ کون ہیں۔ اب زبیر صاحب کی طرف سے ایک ٹویٹ آ چکی ہے جس میں انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ جو بھی واقعات ہوئے ہیں یہ بالکل غلط ہے، میں نہیں ہوں، یہ ویڈیو کو مینوپولیٹ کیا گیا ہے، ویڈیو کو ایڈٹ کیا گیا ہے اور میری شکل کسی نے لگا دی ہے وہاں پر۔ ماضی میں بھی یہ ہوتا رہا ہے کہ اگر کسی کی کوئی ویڈیو سامنے آتی ہے، چاہے وہ قاسم علی شاہ ہو، چاہے وہ مفتی عبدالقوی ہو یا کوئی بھی ہو، اگر کسی کی ویڈیو سامنے آتی ہے تو وہ باقاعدہ طور پر انکار کر دیتا ہے آ کر کے جی یہ میری شکل نہیں ہے اور اس ویڈیو کو مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ یہ معاملہ جو ہے یہ نون لیگ کی جانب سے سٹارٹ کیا گیا، ویڈیو لیکس کا ایک سکینڈل بنایا گیا اور اس کے بعد یک کے بعد دیگر بہت سی ویڈیوز منظر عام پر لائی گئی۔ لیکن وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو آپ اس میں خود بھی گرتے ہیں۔ یہی نون لیگ کے ساتھ ہوا، اور اب باقاعدہ طور پر انکار کیا جا رہا ہے زبیر صاحب کی جانب سے کہ یہ میں نہیں ہوں۔ لیکن اینی ہاؤ اگر آپ کی کوئی اس طرح کی ویڈیو سامنے آتی ہے یا کوئی بھی بات آتی ہے تو آپ بالکل سے انکار نہ کیا کریں۔ کوئی بھی، یہ ہر کسی کے لیے ہے کہ جب بھی کسی کی کوئی اصلیت سامنے آتی ہے تو وہ انکار نہ کرے بلکہ اپنی جو غلطی ہے اس سے مانے اور اس بات کا اقرار کرے کہ میں آئندہ یہ کام نہیں کروں گا۔ اینی ہاؤ ہم بات کریں گے ان تین خواتین کی، ان میں سے بتایا جا رہا ہے تین خواتین میں سے ایک خاتون جو ہے وہ رکن سندھ اسمبلی ہے، اور یہ جو ویڈیو ہے ایک ہوٹل میں جو روم تھا اس کا نمبر تھا 47 اور کلفٹن میں یہ ہوٹل ہے، اور ہوٹل کا نام جو ہے وہ میں آپ کو نہیں بتاؤں گا، اور کیونکہ یہ ویڈیو بھی میں آپ کو یہاں پر نہیں دکھا سکتا کیونکہ یوٹیوب کی پالیسیز کے کچھ ہم نے احترام کرنا ہوتا ہے، اور صحافتی اقدار جو ہے اس کا احترام کرتے ہوئے میں ویڈیو نہیں دکھا سکتا۔ لیکن کسی نے اگر یہ ویڈیو دیکھنی ہے تو وہ ہمارے انسٹاگرام پر جا سکتا ہے، کیونکہ کچھ صحافتی اقدار ہمیں یہاں پر فالو کرنا پڑتا ہے، لیکن کچھ صحافتی اقدار ہمیں پبلک کو دکھانے کے لیے، اصلیت دکھانے کے لیے کچھ چیزیں جو ہے وہ ہمیں بتانی پڑتی ہیں، تو یہ ہمارا کام ہے۔ لہٰذا اب ہم بات کریں گے اس خاتون کی جو کلفٹن ہوٹل میں 47 نمبر کمرے میں موجود تھیں۔ وہ خاتون جو ہیں وہ رکن سندھ اسمبلی رہ چکی ہیں اور ان کا زبیر صاحب کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے۔ اب یہ خاتون کون ہے، ہمارے ذرائع سے جو معلوم ہوا ہے، ہم ان کا نام یہاں پر ڈسکلوز نہیں کریں گے کیونکہ ہر عورت کی عزت کرنا جو ہے ہمارا فرض ہے، اور ہم اس کا نام اس وجہ سے نہیں بتا رہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ وہ ڈسکلوز ہو۔ بہرحال محمد زبیر صاحب کی طرف سے یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ بہت انتہائی برا واقعہ ہے، اور میرا یہ کہنا ہے کہ ہر شخص اپنے اندر مفتی عبدالقوی ہے۔ اب میں نے مفتی عبدالقوی کا نام اس وجہ سے لیا ہے کیونکہ ہر شخص اوپر سے بظاہر آپ کو لگتا ہے کہ جی بہت پارسا ہے، ہر شخص اپنے آپ کو ایک مفتی بنا کر پیش کرتا ہے، لیکن جب اسے موقع ملتا ہے تو وہ اس انتظار میں ہوتا ہے کہ میں کب جھپٹوں اور کب میں اپنی ہوس، اپنی فرسٹریشن پوری کروں۔ یہ مرد عورت تمام لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں۔ اب دوسری خاتون جو ہے وہ کون ہے؟ دوسری خاتون جو ہے وہ ان کی بتایا جا رہا تھا، ہمارے ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے، اور ذرائع کا میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ذرائع جو ہیں آپ کو پتا ہے کہ 100% ایکوریٹ ہوتے ہیں، لیکن نون لیگ کی جانب سے اس کا بھی انکار کر دیا جائے گا۔ لیکن دوسری خاتون جو ہے وہ پنجاب کی ایک اعلیٰ عہدیدار ہیں جن کے ساتھ ان کی دوسری ویڈیو جو ہے منظر عام پر آئی، اور یہ جو ویڈیو کے پیچھے آواز ہے جب ہم نے اس کو دوبارہ سے موڈیفائی کیا تو ہم سن کر حیران ہو گئے کہ یہ آواز کس کی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اپنے یوٹیوب کی پالیسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم یہاں پر یہ آواز بھی نہیں سنا سکتے، لیکن اگر آپ یہ آواز سننا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے فیس بک پیج یا آپ ہمارے انسٹاگرام پر جا کے ہمیں یہ آواز سن سکتے ہیں۔ لہٰذا زبیر صاحب کی جانب سے پھر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی اس کی فورنزک جو ہے رپورٹ سامنے آئے، تو کیا یہ فورنزک رپورٹ اسی طرح سے سامنے لانے چاہتے ہیں جس طرح جو فورنزک رپورٹ ارشد ملک کی تھی وہ سامنے آئی؟
ویڈیو لیکس کا معاملہ ہوتا ہے، سب سے پہلے ڈان لیکس کا معاملہ سامنے آتا ہے جو کہ مریم نواز نے کی، اور اس کی رپورٹ بھی اب تک سامنے نہیں آئی. تو اگر وہ رپورٹ سامنے نہیں آئے گی تو زبیر صاحب یہ رپورٹ بھی کبھی سامنے نہیں آ سکتی. اس کا بہرحال طریقہ جو ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک مرد ہیں اور آپ نے اپنے آپ کو پروو کرنا ہے، آپ ایک پبلک پرسنالٹی ہیں اور آپ گورنر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اگر آپ نے اپنی بے گناہی ثابت کرنی ہے تو بہتر حال یہ ہے کہ آپ اپنی ایک تصویر وہ پوسٹ کر دیں، اپنے ٹویٹ کر دیں، کیونکہ میرے خیال سے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ آپ اپنی ایک تصویر پوسٹ کر دیں اور اس تصویر کو ساتھ ملا لیا جائے کہ دونوں کا جو جسمانی حالات ہیں وہ کیا ٹھیک ہے. اگر ٹھیک ہے تو پھر اگر دونوں ایک جیسے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ہیں، اگر نہیں ہے تو پھر اس پر جو ہے وہ فورینزک بھی ہونی چاہیے. لیکن جب تک آپ کی پچھلی فورینزک رپورٹس کا کوئی رزلٹ نہیں آتا، اس فورینزک رپورٹ کا بھی کوئی رزلٹ نہیں آتا، تو آپ اس بات کو مانیں کہ آپ سے غلطی ہوئی ہے. اور اگر آپ سے غلطی ہوئی ہے تو آپ عوام سے معافی طلب کریں اور اس بات کا آپ بالکل دیکھیں. میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص دودھ کا دلہا نہیں ہوتا، اور اگر منسٹرز کی بات کی جائے تو ان کا لائف سٹائل کس طرح سے ہے وہ میں بہت اچھی طرح سے جانتا ہوں. انفیکٹ میں ان کی پارٹیز میں بھی جاتا رہا ہوں جو کہ بیتیا روڈ پر ہوتی رہی ہیں، اور وہاں پر کیا کیا ہوتا ہے میں اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہتا کیونکہ ہمارا ایک مدعا ہی الگ ہے. تو ہر شخص جو ہے وہ دودھ کا دلہا نہیں ہوتا، ہر شخص سے غلطی ہوتی ہے. لیکن اگر آپ سے غلطی کوئی ہوئی ہے، اگر آپ اس کو مانیں کہ یار مجھ سے غلطی ہوئی ہے لہٰذا میں آئندہ جو ہے وہ اس طرح نہیں کروں گا، آپ بی اے پیور پرسن. لیکن آپ لوگ اس طرح مفتی عبدالقوی جیسے بن جاتے ہیں کہ جی میں نے تو غلطی کوئی نہیں کی. اور مفتی عبدالقوی کو بار بار اس بار میں کوٹ اس وجہ سے کر رہا ہوں کیونکہ مفتی صاحب ہی ایسے ہیں جن کی وجہ سے یہ سارے کام شروع ہو. لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر وہ کر سکتا ہے تو سانو کی ہے. تو یہ چیزیں جو ہے وہ سٹارٹ ہو جاتی ہیں. لہٰذا اب ہم بات کریں گے تیسری خاتون کی. وہ تیسری خاتون کون ہے جو کہ ویڈیو میں دیکھا جا رہا ہے اور جس کے پیچھے آواز یہ لگائی گئی کہ کود کود کر ان کی محبت جو ہے وہ باہر آ رہی ہے. اس ویڈیو پہ جو آواز لگائی گئی، اب وہ تیسری خاتون جو ہے اس کا تعلق جو ہے وہ بھی نون لیگ سے ہے، اور نون لیگ کے پنجاب کی اس وقت جو مرکزی قیادت ہے ان میں سے کسی ایک کی وہ رشتہ دار ہے. اب میں اس کا نام بھی نہیں بتاؤں گا، ہمارے ذرائع سے معلوم ہو چکا ہے کہ وہ کون ہے، لیکن نام پھر میں نے آپ کو بتایا کہ میں ڈسکلوز اس وجہ سے نہیں کرنا چاہتا کیونکہ ہر عورت کی عزت کرنا، ہر شخص کی عزت کرنا وہ ہمارا فرض ہے، اور ہم ویڈیو بھی یہاں پر نہیں دکھا رہے. لیکن یہ تین باتیں جو میں نے آپ کو بتائی تین خاتون کا، یہ وہ خاتون ہے جو ہمارے ذرائع سے ہمیں معلوم ہوا ہے. اب زبیر صاحب کیا کرتے ہیں ہمارے خلاف بھی اگر کوئی بات کرتے ہیں تو ہم نے بھی اپنے ذرائع سے یہ باتیں جو ہیں وہ پتہ کی ہیں. لیکن اب یہاں پر بات یہ آتی ہے، سوال یہ آتا ہے کہ بہت سے لوگ شکوہ بھی کر رہے ہیں، جس طرح میں نے آپ کو ویڈیو کے شروع میں بتایا کہ ہم اس ویڈیو کو مکمل طور پر اس کے احتجاج کرتے ہیں، اور دوسرا ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں اس ویڈیو کے حوالے سے کہ دیکھیں اگر کوئی شخص اس طرح پرسنل میٹنگز میں ایک ملوث ہے تو وہ دونوں اپنی مرضی سے کر رہے ہیں، اس پر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے. ہر شخص اپنی مرضی کا مالک ہے. اگر آپ کسی کی ویڈیو بناتے ہیں تو کل کو یہ واقعہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ نون لیگ نے سٹارٹ کیا تھا، آج ان کے ساتھ یہ واقعہ ہو گیا، کل کو آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. تو بی اویئر. دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ زبیر صاحب کو بحیثیت گورنر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کیونکہ وہ گورنر رہ چکے ہیں اور ایک پبلک پرسنالٹی ہیں، تو انہیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ میں کیا کروں اور وٹ آر ڈوز وٹ آر ڈونٹس، میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. میں پھر یہ کہوں گا کہ ہر شخص کا جو نجی معاملات ہیں ہمیں اس میں دخل دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی ہمیں اس کے نجی معاملات کو چھیڑنے کی کوئی ضرورت ہے. اگر وہ کسی کے ساتھ ملتا ہے تو یہ اس کا اپنا ذاتی حق ہے، یہ اس کا اپنا فعل ہے. جب تک وہ خاتون کلیم نہیں کرتی کہ اس نے میرے ساتھ بدتمیزی کی ہے، جب تک وہ خاتون اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی کہ اس شخص نے مینیپولیشن کی ہے، تب تک میوچل انڈرسٹینڈنگ سمجھی جائے گی. اور دنیا کا یہ قانون ہے کہ جب بھی کوئی عورت اپنی مرضی سے کسی مرد کو ملتی ہے تو اس پہ کسی قسم کا کریمنل ایکٹ اس پر لاگو نہیں ہوتا، کسی قسم کا اس پر کرائم جو ہے وہ نہیں لاگو ہوتا، کسی قسم کا ایکٹ اس پر. ہاں اسلامی شریعہ کونسل جو ہے اس کے تحت آپ کا حدود اور قیود جو ہے وہ آرڈیننس ضرور پیش کیا جا سکتا ہے، اس پر آپ کو سزا بھی دی جا سکتی ہے. اور سزا کیا ہے؟ شادی شدہ مرد جو ہے اس کو 100 کوڑے ہیں، شادی شدہ مرد جو ہے وہ اس کو سنسار کرنا اور عورت کو سنسار کرنا کہ آپ کو گلے تک مٹی میں دبا دے اور پتھر مار کر آپ کو قتل کر دیا جائے، تب تک پتھر آپ کو مارے جائیں جب تک آپ کی جان نہیں نکلتی. یہ اسلامی جو کونسل ہے اس کا ایک قانون ہے، اسلام نے جو قانون دیا ہے. لہٰذا اگر آپ دیکھیں اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا قانون دیکھیں
تو تب تک پاکستان کے قانون میں کوئی بھی شخص جو ہے وہ کرمنل نہیں ہو سکتا یا کسی عورت کے ساتھ وہ زیادتی میں نہیں آ سکتا، وومن ہیراسمنٹ میں نہیں آ سکتا، جب تک عورت خود کلیم نہ کرے کہ جی اس نے میرے ساتھ غلطی کی ہے، اس نے مجھے زبردستی ہیراس کیا ہے۔ لیکن ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ یہ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہو رہا ہے، جو بھی ہو رہا ہے۔ تو میرا کہنا صرف یہ ہے کہ اگر انہوں نے کوئی اس طرح کا کام کیا ہے، ایک تو انہیں مان لینا چاہیے، لیکن دوسرا وہ لوگ جو انہیں اس طرح سے مینیپولیٹ کر رہے ہیں، ان کی کریکٹر اسیسینیشن کر رہے ہیں، یہ کم از کم نہیں ہونا چاہیے۔ کیونکہ میں پھر وہی کہنا چاہوں گا کہ ہر شخص دودھ کا دلہا نہیں ہوتا، کیونکہ ہر شخص جو ہے وہ اپنے آپ میں ایک شیطان ہے، اور انسان سب سے بڑا شیطان ہے۔ تو ہمیں جہاں پر موقع ملتا ہے ہم اپنی ہوس، ہم اپنی فرسٹریشن وہاں پر ضرور نکالتے ہیں۔ اس بات کو پوائنٹ بنا کر نون لیگ کے خلاف کمپینز اگر آپ چلائیں تو میرا نہیں خیال کہ آپ لوگوں کو اس طرح کا کرنا چاہیے، کیونکہ نون لیگ کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہمارے ہاں یہ المیہ یہ ہے کہ اگر کسی کی کوئی ویڈیو یا کسی کی کوئی بات سامنے آ جاتی ہے تو ہم لوگ اس کی بنا پر تمام چیزوں کو مرج کر دیتے ہیں، جو کہ انتہائی برا عمل ہے۔ ماضی میں نے بھی کچھ مفتیان اکرام کے متعلق پروگرام کیا تھا، لیکن اس کے بعد میں نے اپنی ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی تھی جس میں نے بتایا تھا کہ میں تمام مفتی جو ہیں انہیں برا نہیں کہتا، جو لوگ اس میں ملوث ہیں میرا برا کہنا صرف انہی کے لیے ہے۔ تو اسی لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر زبیر صاحب کی یہ ویڈیو سامنے آئی ہے تو اس بنا پر آپ پوری نون لیگ کو رگڑا نہیں دے سکتے، میں تو یہ کہوں گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر 62-63 کی بات کی جائے تو آپ کو یاد ہوگا کہ ہمارے سابق چیف جسٹس نے یہ کہا تھا اگر 62-63 دفعات جو ہیں وہ اسمبلی میں لاگو کی جاتی ہیں تو سوائے ٹوپی والے بابے کے کوئی بھی نہیں بچے گا۔ اب یہ ٹوپی والا بابا کون تھا؟ یہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق تھے، جس کے بعد چیف جسٹس نے اپنی سٹیٹمنٹ کو واپس بھی لے لیا تھا۔ بہرحال وہ ایک لمبی بحث ہے، وہ ایک الگ بحث ہے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اگر 62-63 کی بات اگر اپوزیشن کرتی ہے، پی ٹی آئی کرتی ہے یا پاکستان پیپل پارٹی کرتی ہے، تو پی ٹی آئی میں بھی 62-63 میں کوئی بھی پورا نہیں اترتا۔ 62-63 کا جو صادق اور امین ہونے کا فیصلہ ہے، جہاں تک اس کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو، تو آن دا فلور بہت سے جھوٹ بولے گئے ہیں، آن دا فلور بہت سے لوگوں کو بیوقوف بنایا گیا ہے، خواہ وہ 2018 ہو، وہ 2014 ہو، وہ 2016 کے بل ہوں جو پاس کیے گئے تھے، اور 2019 میں جو بل پاس کیے تھے 18ویں ترمیم کے بعد جتنی بھی ترامیم کی گئی ہیں، یا وہ 2013 میں جو ترامیم کی گئی تھی، یا 2011 میں زرداری صاحب نے جو بل پیش کیا تھا، ان تمام بلوں کی اگر تفصیل دیکھی جائے تو میرے خیال سے پوری کی پوری پارلیمنٹ جو ہے وہ صادق اور امین نہیں رہے گی، کیونکہ اس میں وہی لوگ موجود ہیں، اس وقت بھی وہی لوگ تھے جو آج موجود ہیں۔ صرف چہرہ بدلا ہے عمران خان صاحب کی صورت میں، اور چہرہ بھی اس قدر بدلا ہے کہ وہ اپوزیشن سے حکومت میں آ گئے ہیں۔ اور اگر عمران خان صاحب کو بھی دیکھا جائے تو وہ بھی 62-63 پر پورا نہیں اترتے، اور اس کی ایک وجہ ہے، وجہ صرف یہ ہے کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جب وزیر اعظم چوری کرتا ہے تو ڈالر اوپر جاتا ہے، مہنگائی ہوتی ہے، لیکن ہمارا ماننا یہ ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے چوری نہیں کی۔ تو اگر انہوں نے چوری نہیں کی تو جو انہوں نے بیان دیا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے جھوٹ بولا تھا، یا تو انہوں نے اس وقت جھوٹ بولا تھا، اگر نہیں بولا تھا تو پھر جو ہمارا ماننا ہے کہ ہمارے وزیر اعظم نے چوری نہیں کی، یہ ہمارا ماننا غلط ہے۔ اگر چوری کی ہے تو 62-63 ان پہ پھر لاگو ہوتا ہے، وہ وہاں پر بھی ڈسکوالیفائی ہوتے ہیں۔ تو یہ باتیں جو ہیں یہ بالکل ایک الگ باتیں ہیں جس میں نہیں جانا چاہتا، لیکن اس وقت بات پھر ہم ویڈیو پر آتے ہیں کہ ویڈیوز اسی طرح سے آتی رہی ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ 2019 سے یہ سلسلہ شروع ہوا اور 2021 اختتام تک پہنچ رہا ہے، لیکن یہ ویڈیوز جو ہیں وہ اسی طرح سے آتی رہی ہیں، اور نہ جانے یہ سلسلہ جو ہے وہ کب رکے گا۔ کہنا صرف یہ ہے کہ اگر کوئی ویڈیو آئی ہے تو آپ اس کو شیئر کرنے کی بجائے آپ اسے اسی وقت رپورٹ کریں، کیونکہ برائی پھیلانا ایک بہت برا عمل ہے، اور برائی کو روکنا یہ صدقہ جاری ہے۔ یہاں پر یہ تاثر نہ پیدا کیا جائے کہ میرا تعلق پاکستان پیپل پارٹی سے یا نون لیگ سے یا پاکستان تحریک انصاف سے ہے۔ بحیثیت صحافی میں نے اپنا ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھا، بحیثیت صحافی میں نے اپنا جو بھی میں سوچتا ہوں، میری تھنکنگ جو ہے اور عوام کی جو تھنکنگ ہے وہ میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اب آپ نے یہ بتانا ہے کہ کیا ہمارا یہ سوچنا ٹھیک ہے یا غلط ہے۔ حدیث ہے کہ آپ برائی کو روکیں، اگر آپ میں ہمت ہے تو آپ ہاتھ سے روکیں، اگر آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے تو آپ اسے زبان سے روکیں، اور اگر آپ کے اندر اتنی بھی ہمت نہیں ہے تو آپ اسے کم از کم دل میں برا جانیں، اور یہ ایمان کا بالکل آخری درجہ ہے۔ تو یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم کہاں پر ہیں، ویئر وی اسٹینڈ ناؤ۔
تو یہ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم ایمان کے کس حصے پر ہیں. کہنا صرف اتنا ہے کہ اگر کوئی اس طرح کی ویڈیو آپ کے سامنے آئے تو اسے شیئر مت کیجئے، اسے رپورٹ کریں. اور رپورٹ کرنے سے، کیونکہ کریکٹر اسیسینیشن سے کچھ نہیں ملتا. ہم نے دیکھا ماضی میں حریم شاہ کی ویڈیو آئی، سندل خٹک کی ویڈیو آئی، بھولا ریکارڈ کی ویڈیو آئی، اس کے علاوہ کچھ ایم این ایز کی ویڈیو آئی، ٹھیک ہے، چند صاحب کی ویڈیو آئی، اور اس کے علاوہ قاسم علی شاہ صاحب کی جو تصویریں تھیں وہ سامنے آئی، شیخ رشید صاحب کا اسکینڈل سامنے آیا، اور بہت سی تصویریں، مفتی عبدالقوی جیسے لوگ سامنے آئے، مفتی بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کی میں اب نام نہیں لینا چاہتا، ویڈیو سامنے آئی. لیکن کہنا صرف پھر وہی ہے کہ کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کرنے سے ہمیں کچھ نہیں ملے گا. ہمارا بحیثیت قوم یہ فرض ہونا چاہیے کہ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے، برائی کو ہاتھ سے نہیں روک سکتے، تو کم از کم ہم اسے دل میں برا جانیں. کیونکہ آپ کا ایک شیئر جو ہوتا ہے، آپ جب ویڈیو شیئر کرتے ہیں تو اس شیئر سے جتنے بھی شیئرز ہوتے ہیں، جتنے بھی ویوز ہوتے ہیں، وہ آپ کو گناہ ملتا رہے گا. اب لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ نے بھی شیئر کیا ہے، آپ کیوں اس بارے میں نہیں سوچتے؟ تو ان کو صرف میرا اتنا جواب ہے کہ بحیثیت صحافی ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم قوم تک وہ چیزیں پہنچائیں جو پہنچنی چاہیے. کیوں؟ اور کچھ چیزیں شیئر کرنا ناگزیر ہوتی ہیں، اور چاہتے ہوئے بھی ہمیں ان لوگوں کو شیئر کرنا پڑتا ہے، اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہم چاہ کر بھی شیئر نہیں کر سکتے. تو کہنا صرف اتنا ہے کہ آپ اس چیز کو اب سمجھیں کہ اگر کوئی چیز آپ کے سامنے آتی ہے تو اس کو شیئر کرنے کی بجائے، اس کو پھیلانے کی بجائے، برائی کو پھیلانے کی بجائے برائی کو روکیں. یہی ہمارا قومی فرض ہونا چاہیے، اور یہی ہمارا اسلام بھی کہتا ہے. اپنے چاہنے والوں کا، اپنے پیاروں کا اور ہمارے چینل کا ضرور خیال رکھیے. متی ارمان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.